صحابہ اکرام کی ایک جماعت جس میں رأس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس و دیگر صحابہ دیگر مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں امہات المؤمنین کا ذکر ہے، نبی کی پیاری بیویوں کا ذکر ہے، اس سے اہل بیت سے مراد امہات المؤمنین ہے۔ لیکن جمہور علماء، جمہور مفسر، جمہور صحابہ اس جانب گئے ہیں، اور خود ہمارے اور آپ کے وقت کے علماء نے، متقدمین و متأخرین علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سے مراد نسبی رشتہ دار بھی شامل ہیں، اور اس سے مراد جو گھر میں رہنے والے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ اب پنجتنن بھی شامل ہو جائیں گے، نبی کی امہات المومنین بھی شامل، نبی کی بیویاں بھی شامل ہو جائیں گی، ہم مومنوں کی مائیں بھی اس میں آ جائیں گی۔ اور علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل فخر الاماثل علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد پنجتن پاک بھی ہے اور نبی کی پاک بیویاں بھی ہے، اس سے نسبی رشتہ دار بھی ہیں جن کا تعلق حضور سے نسب سے ہے، اور وہ مومنین ہے یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب بھی ہے، اور اس میں جو رہنے والے ہیں گھر میں وہ بھی مراد ہے، کیونکہ اہل کا معنی آتا ہے والا، بیت کا معنی آتا ہے گھر، گھر والے۔ گھر والے کون تھے؟ نبی کی پاک بیویاں، اور احادیث سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تشریف فرما ہے، حضور کے ساتھ حضرت علی بھی ہے، حضرت فاطمہ بھی ہیں، گود میں داہنی جانب امام حسن ہے، گود میں بائیں جانب امام حسین ہے۔ حضور نے سب پر اپنی چادر کو ڈالا ہے، ڈالنے کے بعد سب کو اس چادر میں چھپا لیا ہے، چھپانے کے بعد لوگ بیان فرماتے ہیں، راویوں کا بیان ہے حضرت ام سلمہ بھی آئی تھی، آ کر اس چادر میں پناہ لینا چاہتی تھی، حضور نے فرمایا ام سلمہ تم تو میری بیوی میں سے ہو، تم تو اچھی ہو، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تم اس میں شامل مت ہو۔ یہ آقا کریم کے اس فعل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت میں پنجتن بھی شامل ہے۔ اور آپ جب یہ آیت مبارکہ پڑھیں گے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نجران کے نصارہ کی ایک جماعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی، حضور کو مناظرے کا چیلنج کیا، حضور سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے تھے، مناظرہ کرنا چاہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا ہے۔ قبول کرنے کے بعد مناظرہ کس بارے میں تھا؟ وہ نصارہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی اولاد بغیر باپ کے پیدا نہیں سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت مریم بھی اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نصارہ کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے کوئی ایسا دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ حضور فرماتے ہیں کہ تم بغیر باپ کی بات کرتے ہو، ارے اللہ نے آدم کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے بھی پیدا کیا تھا۔ جب اس سوال کا جواب نہیں دے پائے ہیں لیکن اپنی معاندانہ روش پر قائم رہے، جھگڑا حضور سے کرتے رہے، تو حضور فرماتے ہیں تو سن لو، تم بھی اپنے بچوں کو لے کر آؤ، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں، تم بھی اپنی بیویوں کو لے کر آؤ، میں بھی اپنی بیویوں کو، عورتوں کو لے کر آتا ہوں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، میں خود بھی آتا ہوں، تم خود بھی آؤ۔ فمن حاجک فیہ من بعدی، اے محبوب جب وہ آپ سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے اور تحقیق کے علم تمہارے پاس آ چکا تھا، تو اے محبوب تم فرما دو تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کر کے آتا ہوں، تم اپنی جان کو لے کر آؤ، میں اپنی جان کو لے کر آتا ہوں۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔
اب جب مشرکین نے یہ دیکھا، نصارہ نے یہ دیکھا کہ حضور نے مباہلے کا چیلنج کر دیا ہے، حضور سے کچھ وقت کے لیے کہ ہم مشورہ کر لیں، ٹائم مانگا ہے، وقت مانگا ہے اور مشورہ کرنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ اب عبد المسیح نام کا جو نصارہ کا پادری تھا، سب سے بڑا عالم تھا، جو نصارہ کا پوپ تھا، اس سب سے بڑے عالم نے کہا ہے دیکھو میں ان کے چہرے سے دیکھ رہا ہوں یہ آخری پیغمبر ہیں، یہ آخری نبی ہیں، یہ سچے پیغمبر ہیں، یہ سچے نبی ہیں، دیکھو ان سے تم مناظرہ مت کرو، مباہلے کی ان کی دعوت کو قبول مت کرو، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں آنے والی نسلیں ختم ہو جائیں گی، عیسائیت کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہودیت کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس نصاریت کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس لیے ان کے اس دعوت مباہلہ کو قبول مت کرو، ان کے چیلنج کو قبول مت کرو۔ اس عبد المسیح نامی ان نصارہ کے سب سے بڑے عالم نے ان کو سمجھایا، حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر مباہلے کو انکار کر دیا، حضور ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے مباہلے کی دعوت جو آپ نے دی ہے اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے منع کر دیا، اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت فاطمہ کو لے کر نکلے تھے، حضرت علی کو لے کر نکلے تھے، حضرت حسن کو لے کر نکلے تھے، حضرت حسین کو لے کر کے نکلے تھے۔ تو پتہ کیا چلا، حضور نے جب گھر والوں کے لیے کہا تھا تو اہل بیت میں حضور کے یہ 4 لوگ اور 5ویں حضور شامل تھے، جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت میں یہ لوگ بھی شامل ہیں، اہل بیت سے یہ لوگ بھی مراد ہیں۔ ایسے موقع پر حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا تھا، ایک تاریخی جملہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آج یہ نصارہ مباہلے کی دعوت کو قبول کر لیتے اور مجھ سے مباہلہ کرنے آ جاتے تو اللہ کا قہر ایسا نازل ہوتا، جس جنگل میں مباہلے کے لیے نکلتے اس جنگل میں آگ لگ جاتی، یہ بھی جل جاتے، ان کی آنے والی نسلیں تک ختم ہو جاتی اور دنیا سے قیامت تک کے لیے نصارہ کا نام اور نشان مٹ جاتا۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ کا غضب ایسا نازل ہوتا، اگر اس جنگل میں کوئی چرند اور پرند بھی ہوتا تو اللہ کے غضب سے جل کے وہ بھی راکھ ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ کیسے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اہل بیت سے محبت فرماتے ہیں، بارہا کا مشاہدہ ہے، صحابہ خود بیان فرماتے ہیں جب حسنین کریمین ہوا کرتے تھے حضور فرماتے تھے ہاذانی ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ کبھی فرماتے تھے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے، جن کے بے شمار فضائل احادیث کی کتب میں موجود ہیں، خود قرآن پاک اعلان فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے دنیا والو، اے زمانے والو، میں نے تم تک اسلام کی دعوت کو پہنچایا، اسلام جیسا عظیم مذہب تم کو دیا ہے، قرآن جیسی کتاب تم کو دی ہے، اس پر کوئی روپیہ، کوئی پیسہ، کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا ہوں، سوائے اپنے اہل بیت کی محبت کے، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے، سوائے اپنے خاندان والوں کی محبت کے، میں تم سے کوئی درہم و دنانیر کا، کوئی روپیے کا، کوئی پیسے کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ یہ نبی کے اہل بیت ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں کہ جن سے مصطفیٰ خود محبت فرما رہے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 مشہور خطبے، جن میں سے ایک خطبہ حجت الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے، اے لوگو سن لو،
میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم قرآن پر عمل کرو گے، دوسرے اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم میرے اہل بیت سے محبت کرو گے تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، اس لیے تم قرآن کو اور میری آل کو مضبوطی سے تھامے رہنا، میری آل کی محبت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اور ایک موقع پر صحابی رسول کا بیان ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان میں مقام جحفہ خم کے موقع پر ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں میں بھی ایک بشر ہوں، ان قریب میرے پاس بھی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی ملک الموت تشریف لانے والا ہے، ان قریب میں بھی جانے والا ہوں، لیکن اپنے جانے سے پہلے میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن جو کہ ہدایت ہے، جو کہ نور ہے، جو کہ روشنی ہے، قرآن کی باتوں پر عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، قرآن کے فرامین پر عمل کرو گے کامران ہو جاؤ گے۔ دوسرا میں تم کو اللہ کے بارے میں اپنے اہل بیت کی یاد دلاتا ہوں، اور حضور نے یہ جملہ قرآن کا جملہ ایک مرتبہ اور اپنے اہل بیت کی یاد کو 2 مرتبہ یاد دلایا تھا کہ میرے اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رہنا، میرے اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں رکھتے رہنا، اہل بیت کی محبت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اس لیے تو امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، ہم نہ صحابہ کا دامن چھوڑنے والے ہیں نہ ہم اہل بیت کا دامن چھوڑنے والے ہیں۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے اہل بیت کی محبت کو لوگ رافضیت کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے، صحابہ کی محبت بھی اس کے دل میں ہونی چاہیے، صحابہ کی محبت کے ساتھ جہاں مولا علی مشکل کشا کے نام کا نعرہ لگتا ہے لوگوں کے چہرے اتر جایا کرتے ہیں، لوگ اس کو رافضی کہنے لگتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جہاں پر اہل بیت کا ذکر کیا گیا لوگوں کے چہرے مرجھانے لگتے ہیں۔ حضرت امام شافعی فقہ کے جو 4 امام ہیں ان میں ایک امام شافعی ہیں، ان کو بغداد کے اندر قید کر کے لایا گیا، ان کے قدموں میں بیڑیاں ڈال کر کے لایا گیا ہے بغداد کے اندر، اور حضرت امام شافعی اہل بیت سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا گیا امام شافعی رافضی ہو چکے ہیں، امام شافعی شیعہ ہو چکے ہیں۔ اللہ کی قسم تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، جب امام شافعی نے اتنا سنا تھا ببانگ دوحل امام شافعی نے کہا تھا، اے بغداد والو، زمانے والو سن لو، اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے، حضور سے گھر والوں سے محبت کرنے کا نام شیعت ہے، اگر حضور کے اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت ہے تو شافعی بھی رافضی ہو چکا ہے، تو شافعی بھی شیعہ ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے کا نام رافضیت نہیں بلکہ صحابہ کی توہین کرنے کا نام رافضیت ہے۔ اور سنیں، صحابہ سے محبت کرنے کا نام خارجیت نہیں بلکہ اہل بیت کی دشمنی کا نام خارجیت ہے۔ الحمدللہ نہ ہم ناصبی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کان کھول کر کے سنیں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم بھر کے اہل بیت کو نشانہ بنایا کرتے ہیں، وہ لوگ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا نام لے کر اہل بیت کی توہین کیا کرتے ہیں۔ خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اہل بیت کی خدمت کرنا اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ دیکھو تو صحیح کون فرما رہا ہے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ،
کہ اہل بیت کی خدمت ابو بکر اپنے خاندان والوں کی خدمت سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور دیکھیں تو صحیح دیگر صحابہ کے آپ بیان کو اٹھائیں گے، دیگر صحابہ کے اگر آپ بیان کو پڑھیں گے، وہ صحابہ جن کا شمار اکابر صحابہ میں ہوتا ہے، جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں اہل بیت سے ایک پل محبت کرنا، ایک لمحہ محبت کرنا 1 سال کی عبادت کرنے سے بہتر ہے، 1 سال سجدہ کرنے سے زیادہ بہتر اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اور خود حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے نہ کر کے دکھایا ہے، پالکی میں سوار تھا میرا رضا، ایک نبی کا خاندان والا، ایک نبی کا گھر والا اس پالکی کو کاندھا دے رہا تھا، سہارا دے رہا تھا، خوشبو کو سونگا تھا۔ میرے امام نے خوشبو کو سونگنے کے بعد پالکی سے تشریف لائے، فرمایا بتاؤ تم میں کون نبی کے گھر والا ہے، تم میں کون سید ہے، کون اہل رسول ہے؟ اتنا تو بتایا نہیں گیا بلکہ وہ اہل رسول کہتے ہیں احمد رضا خان غلام کا کام، خادم کا کام خدمت کرنا ہوتا ہے، نوکر کا کام نوکری کرنا ہے، وہ اپنی نوکری کو انجام دے رہا ہے، تمہارا جو کام ہے تم کرو، اس کا جو کام ہے وہ اپنے کام کو انجام دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم اعلیٰ حضرت نے اتنا دیکھا، آنکھ سے آنسو روا ہو گئے، اشک بہنے لگے، معافی مانگنے لگے اس نوکر کو جو آل رسول تھا، اس سید کو پالکی میں بٹھا کر احمد رضا خود کاندھا دے کر بتلا رہے ہیں سید کا یہ مقام نہیں بلکہ سید کا یہ مقام ہے۔ اور عرض کرتے کل بروز قیامت اگر آپ کے نانا جان نے مجھ سے سوال کر لیا احمد رضا خان پالکی میں بیٹھے تھے، میرا نبی میرا نواسا میرے گھر کا ایک فرد کاندھا لگا رہا تھا، تم سواری آرام سے کر رہے تھے، میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ رکوا کے پالکی رضا نے بتا دیا، سید کا احترام رضا نے سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے علامہ مصطفیٰ خان رضا فاضل بریلوی حضور مفتی اعظم عالم اسلام فرماتے ہیں اگر نبی کا گھر والا فاسق بھی ہو تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے، ضروری ہے، جب تک کہ معاذ اللہ اس سے کفر صادر نہ ہو جائے، وہ کیوں نہ فاسق کیوں نہ ہو، لیکن ہم تعظیم اس کی اس لیے کریں گے وہ سید ہے، وہ آل رسول ہے، اس کی رگوں میں کسی اور کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کا خون بہ رہا ہے۔ یہ مقام ہے اہل بیت کا، یہ مقام ہے نبی کے گھر والوں کا۔ اب اہل بیت میں حضرت علی کے مرتبے کو آپ نے سماعت کیا، اہل بیت میں خاتون جنت کے مرتبے کو آپ نے سماعت کیا، امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں آپ کچھ سنتے چلیں۔ ان کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمانی من اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ مصطفیٰ جن کے بارے میں فرماتے ہوں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں اس حدیث کی تھوڑی اور تشریح کرنا چاہتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا ہے؟ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب آپ دیکھتے چلیں جنت کے اندر حضرت آدم کی امت بھی ہوگی، جنت کے اندر حضرت موسیٰ کی امت بھی ہوگی، جنت کے اندر حضرت ہارون کی امت بھی ہوگی، جنت کے اندر حضرت شیش کی امت بھی ہوگی، حضرت ادریس کی امت بھی ہوگی، حضرت زکریا کی امت بھی ہوگی، حضرت یحییٰ کی امت بھی ہوگی، حضرت عیسیٰ و الیاس کی امت ہوگی۔ کم و بیش 1 لاکھ جو 2,24,000 انبیاء اکرام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ان سب کے امتی جنت میں ہوں گے۔ اور یہ بھی سنیں اگر آپ کے علم میں نہیں ہو، انتقال چاہے 10 سال کی عمر میں ہو، انتقال چاہے 50 سال کی عمر میں ہو، انتقال چاہے 70 سے 80، 80 سے 100، 100 سے 200، 200 سے 400، 400 سے 600، 800، حد یہ ہے کہ جس عمر میں بھی چاہے کسی کا انتقال ہو، لیکن لوگ جوانی کے عالم میں جنت جائیں گے۔ اللہ دوبارہ سے
جوانی عطا فرمائے گا ان لوگوں کو جنت میں جائیں گے۔ تو پتہ چلا نبی چاہے کوئی بھی ہو، کسی نبی کی بھی امت ہو، لیکن تمام امتی جوان ہو کر کے جنت میں جائیں گے، سب لوگ جوان ہوں گے۔ تو ثابت یہ ہوا، پتہ یہ چلا ان سب کا سردار اگر کوئی ہوگا یا تو حسن ہوگا یا حسین ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ چاہے امتی کسی نبی کا ہو، چاہے آدم کا امتی ہو، عیسیٰ کا ہو، شیش کا ہو، زکریا کا ہو، یحییٰ کا ہو، الیاس کا ہو، کسی پیغمبر کا امتی ہو، جس کو حسن اور حسین کی سرداری قبول کرنی ہے اسی کو جنت میں جانا ہے۔ جو حسن اور حسین کے سردار ہونے کو تسلیم کرے گا وہی جنت میں جائے۔ جملہ کتنا چھوٹا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن بھائی اس کے مفہوم پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ دیکھیں تو صحیح، جتنے جنتی ہوں گے حسن اور حسین ان سب کے سردار ہوں گے۔ مقام دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کا، مقام دیکھیں امام حسین کا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسی محبت اپنے نواسوں سے فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ حضور کے کاندھے پر سوار ہیں، حضور کے کاندھے پر سواری کر رہے ہیں، صحابہ کی نگاہ پڑتی ہے، عرض کرنے لگتے ہیں۔ ایک نبی کا دیوانہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری کتنی اچھی ہے۔ آقا نے اتنا سنا، فرمایا دیوانے تو نے یہ دیکھ لیا سواری کتنی اچھی ہے، لیکن تو سوار کو نہیں دیکھتا ہے، سوار ہونے والے کو نہیں دیکھتا ہے، وہ بھی تو کتنا اچھا ہے۔ اللہ اللہ وہ کتنا سچا ہے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کا مقام ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ کا مرتبہ ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح اللہ نے کیسا مقام عطا کیا ہے۔ امام حسن اور حسین کو، امام حسن ہے امام حسین ہے، ایک مرتبہ کشتی ہو گئی ہے، دونوں میں کشتی ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے فرما رہے ہیں حسین اپنے بڑے بھائی حسن کو پکڑ دو۔ فاطمہ نے اتنا دیکھا، فاطمہ عرض کرنے لگتی ہیں یا رسول اللہ آپ جو ہے امام حسن سے بڑے سے فرماتے ہیں حضور اے حسن تم حسین کو پکڑ لو۔ فاطمہ عرض بس کرتی ہیں، دست بستہ حاضر ہیں، اے بابا جان آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں چھوٹے کو پکڑ لو۔ فاطمہ سے فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی ادھر تو میں حسن سے کہہ رہا ہوں تم حسین کو پکڑ لو، ادھر جبریل فرشتہ حسین کی جانب سے آ کر حسین سے کہہ رہا ہے تم حسن کو پکڑ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا مقام تو دیکھے، ان کا مرتبہ تو دیکھیں، اللہ نے کیسا مرتبہ ان کو عطا فرمایا ہے۔ ان کی سخاوت ہے وہ کتنی مشہور ہے، ان کی شجاعت ہے وہ کتنی مشہور ہے، ان کی بہادری ہے وہ کتنی مشہور ہے۔ سیب کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ اللہ، دونوں شہزادے تختی لکھ کر کے لائے ہیں، حسن نے بھی تختی لکھی ہے، حسین نے بھی تختی لکھی ہے۔ دونوں شہزادے چھوٹے چھوٹے شہزادے، ننھے منھے شہزادے حضور کی بارگاہ میں آئے، نانا جان فیصلہ فرمائیے حسن کی تختی اچھی ہے یا حسین کی تختی اچھی ہے؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا آپ اپنا فیصلہ، والد محترم اب آپ جو ہے اب علی کے پاس جائیے گا۔ علی نے بھی فیصلہ فرمانے سے منع کیا، فاطمہ کے پاس آئے، فاطمہ نے فیصلہ فرمانے سے منع کیا، واپس تشریف مصطفیٰ کے پاس لائے ہیں، اب مصطفیٰ بھی فیصلہ نہیں فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، معلوم تھا اگر حسن کی تختی کو اچھا کہا جائے گا حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، حسین کی تختی کو اچھا بتایا جائے گا حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ لیکن نہ یہ فاطمہ کو گوارا تھا، نہ یہ علی مشکل کشا کو گوارا تھا، نہ یہ میرے پیارے مصطفیٰ کو گوارا تھا کہ دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک کا دل توڑ دیا جائے۔ اب جبرائیل ابھی آتے ہیں، آ کر کے حضور کی بارگاہ میں اس فیصلے کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے، جبرائیل جنت سے ایک سیب لے کر کے جاؤ، سیب لائے ہیں جبرائیل
جبرائیل امین، جبرائیل جنت سے سیب لے کر کے آئے ہیں، دونوں شہزادوں کی تختیوں کو رکھا گیا ہے، سیب کو اچھالا گیا ہے کہ جس تختی پر سیب گر جائے گا سمجھ لو وہی تحریر اچھی ہے، وہی تختی اچھی ہے، اسی تختی کی کتابت، اسی تختی کی لکھائی اچھی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ کا فیصلہ دیکھیں، منظور خدا دیکھیں، رب کو کیا منظور تھا؟ میرے رب کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ صرف حسن کی تختی کو اچھا بتایا جائے، حسین کا دل ٹوٹ جائے، حسین کی تختی کو اچھا بتایا جائے، حسن کا دل ٹوٹ جائے۔ سیب جب ہوا میں اچھلا ہے، آسمان کی جانب اس کو اچھالا گیا ہے، حکم خداوندی ہوا ہے، سیب دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے، آدھا حصہ حسن کی تختی پر گرا ہے، آدھا حصہ حسین کی تختی پر گرا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، حسن تمہاری بھی اچھی ہے، حسین تمہاری بھی تختی اچھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح ان شہزادوں کے مقام کو، اور امام حسن مجتبی، اللہ اللہ، امام حسن نے بھی، امام حسین نے بھی 25 حج فرمائے ہیں، اور وہ حج موٹر گاڑی سے نہیں فرمائے تھے، وہ حج کسی سواری پر سوار ہو کے نہیں فرمائے تھے، اونٹ کی سواری پر۔ اس وقت تو اونٹوں کا دور تھا، اس وقت تو گھوڑوں کا دور تھا، ایسے عالم میں بھی امام حسن کے پاس بھی بڑی بڑی اچھی سواریوں کے اونٹ تھے، امام حسین کے پاس بھی بڑی بڑی اچھی سواریوں کے جانور تھے، لیکن دونوں شہزادوں نے پیدل ہی 25 حج فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ان کے مقام کو دیکھیں تو صحیح، سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ ایک موقع پر تو امام حسن مجتبی پیدل حج کر رہے تھے، قدموں پر ورم آ گیا، قدم سوج گئے تھے امام حسن مجتبی کے۔ خادم عرض کرنے لگا، غلام عرض کرنے لگا، اگر حضور ہو سکے تو سواری پر تشریف لے آئیے گا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے میں آپ کے پیر کی مالش کر دیتا ہوں، آپ کے پیر پر کچھ لگا دیتا ہوں، پٹی دیتا ہوں تاپ کی کچھ افاقہ ہو جائے، کچھ سکون آپ کو حاصل ہو جائے۔ امام حسن مجتبی فرماتے، نہیں غلام، نہیں خادم، یہ ایسا نہیں ہو پائے گا، بلکہ جاؤ، وہ جو مقام ہے وہاں پر تم کو ایک خادم ملے گا، ایک نوکر ملے گا، اس کے پاس تیل ہوگا، اس کو پیسے سے خریدنا، خرید کر کے میرے پاس لے کر کے آنا ہے۔ اس مقام پر کہنے کے مطابق امام حسن مجتبی کے آپ کا خادم پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد اس سے تیل خریدنے کے لیے کہا ہے۔ وہ خادم کہتا ہے، بتاؤ پہلے کس کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ کہا امام حسن مجتبی کے لیے تیل لے کر جانا ہے۔ وہ خادم کہتا ہے، نہیں جاؤ، جب ان کے لیے لے کر جا رہے ہو میری جانب سے فری میں لے کر کے چلے جاؤ، میں اس کی قیمت نہیں لوں گا۔ اب وہی خادم آپ کے خادم کے ساتھ واپس آیا ہے، امام حسن مجتبی کو تیل پیش کیا ہے، پیش کرنے کے بعد کہا ہے، بس آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ مجھ کو اولاد عطا فرمائے۔ امام حسن مجتبی نے دعا کی ہے، جا تیری بیوی کے بچہ ہونے والا ہے۔ جب وہ گھر پہنچا ہے، دیکھتا کیا ہے، اللہ نے بیٹے جیسی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ امام حسن مجتبی کی یہ دعا کا اثر ہے، یہ آپ کی کرامت ہے، یہ امام حسن مجتبی ہے، لیکن ظالموں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، بلکہ امام حسن مجتبی کو 6 مرتبہ شہد دیا گیا تھا، زہر دیا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ شہد میں ملا کر زہر دیا گیا، جب زہر دے دیا گیا، زہر کا اثر امام حسن مجتبی کے جسم پر ہوا ہے، باڈی پر ہوا ہے، بےتاب ہونے لگتے ہیں۔ بھائی حسین کو بلایا ہے، امام عالی مقام آئے ہیں، نانا کے روزے پر لے کر گئے ہیں، دعا کی ہے، اللہ نے صحت یابی عطا فرمائی ہے۔ دوسری مرتبہ 6 یا 7 کھجوروں میں ملا کر امام حسن مجتبی کو پھر زہر دیا گیا ہے، کھجوریں آپ نے کھائی ہیں، پھر زہر کا اثر ہوا ہے۔ نانا مصطفیٰ کے روزے پر پہنچے، دعا کی، اللہ رب العزت نے نانا مصطفیٰ کے وسیلے سے صحت یابی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ۔ 5 مرتبہ جب زہر دیا جا چکا، 6ٹھی مرتبہ ہیرے کی جو کنی ہوتی ہے اس کا زہر سب سے خطرناک ہوا کرتا ہے، اس میں ملا کر جس سراہی سے آپ پانی پیتے تھے، جس برتن سے آپ پانی پیا کرتے تھے، اسی برتن میں ڈال دیا گیا۔ اب امام حسن مجتبی نے جب وہ پانی پیا ہے، اس کا اثر اتنا خطرناک ہوا ہے، آپ کے جسم کی جو اندر آنتیں تھی، ان آنتوں کو اس نے زہر نے کاٹنا شروع کر دیا ہے،
الٹی کے ذریعے آنتیں کٹ کٹ کر آپ کے جسم سے باہر آنے لگی ہیں، جسم کٹنے لگا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سخت اثر امام حسن مجتبیٰ کی بوڈی پر اس زہر نے کرنا شروع کیا ہے۔ امام حسین تشریف لائے ہیں، آ کر کے پوچھتے ہیں بھائی اگر تم یہ بتا دو تم کو زہر کس نے دیا ہے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ امام حسن فرماتے ہیں اچھا بتاؤ تم کیا کرو گے اگر میں تم کو بتا دوں گا؟ یہی نہ کہ تم اس سے انتقام لوگے، اس سے بدلہ لوگے نا، اس کو تم قتل کر دو گے نا؟ تو سنو، جس پر میرا گمان ہے اگر واقعی اس نے مجھ کو زہر دیا ہے تو اللہ سب سے بہتر بدلہ لینے والا ہے، اللہ سب سے بہتر انتقام لینے والا ہے، وہی مالک حقیقی ہے، اسے اس رب سے ملنا ہے۔ اور اگر وہ میرے گمان کے مطابق غلط نکلا تو تم اس کو قتل کر دو گے، تو بتاؤ اس کا ذمہ کس پر ہوگا؟ اس لیے بھائی تم اس کو رہنے دو، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ دیکھے تو صحیح، جس شخص کو 6 بار زہر دے دیا گیا ہو کیسا صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، کیسے صابر ہیں یہ محمد کے گھرانے والے۔ 6 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، اس کے بعد بھی بدلے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی انتقام کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کے سپرد فرما رہے ہیں، اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اسی میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ربیع النور شریف کا وہ مہین تھا، امام حسین جام شہادت نوش فرما لیا کرتے ہیں۔ آؤ امام حسین کی بارگاہ میں تم کو لے کر چلتا ہوں۔ یہ وہ امام ہے اللہ اللہ جن پر شہادت ناز کرتی ہے، وہ نبی کا شہزادہ ہے، جس کا بچپن دیکھو وہ لاجواب ہے، جس کی جوانی دیکھو وہ لاجواب ہے۔ بچپن ہے تو کتنا پیارا ہے، جوانی ہے تو کتنی پیاری ہے۔ جس کو کیوں نہ پیارا ہو، جس کا نانا مصطفیٰ ہو، جس کی ماں فاطمہ ہو، جس کا باپ شیر خدا ہو، جس کا بھائی امام حسن مجتبیٰ ہو۔ آپ سوچے تو صحیح، جس کی نانی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہوں، جس کے چاچا، جس کے ماموں حسین کہ ماموں جو نبی کے بیٹے ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، تو دیکھے تو صحیح اس کے مقام کا کیا عالم ہوگا، اس کے مرتبے کا کیا عالم ہوگا، اس کے منصب کا کیا عالم ہوگا، اس کی رفعت کا عالم کیا ہوگا، اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا، جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہوں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ حسین کا ذکر میرا ذکر ہے، حسین کا ذکر کرنا مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ میرا ذکر کرنا ہے، حسین سے محبت کرنا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنا ہے، حسین سے پیار کرنا، مجھ سے پیار کرنا ہے، حسین کی یاد منانا، میری یاد منانا ہے۔ اللہ اللہ، حسین منی وانا من الحسین، جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہوں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آپ حسین کی سخاوت تو دیکھیے گا، آپ حسین کے بچپن کو دیکھیے گا۔ مصطفیٰ حالت سجدہ میں ہیں، حسین پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ سجدے کو لمبا کر دیا کرتے ہیں، مصطفیٰ سجدے کو طول دے دیا کرتے ہیں۔ میں ایک بات اس بات کو روک کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن آج کل کچھ بدبخت کہہ دیا کرتے ہیں، کچھ کہہ دیا کرتے ہیں یار حسین جو کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ تو منصب کی لڑائی تھی، وہ تو حکومت کی لڑائی تھی، وہ تو خلافت کی لڑائی تھی، وہ تو مرتبے کی لڑائی تھی، اس لیے حسین کربلا گئی تھی۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، بتاؤ اس کو اور منصب کی کیا ضرورت ہوگی جس کا ذکر قرآن میں موجود ہو، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، تم سے گندگی کو دور فرما کر تم کو خوب صاف ستھرا فرماتے، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے آپ نے ان لوگوں تک دین پہنچایا ہے، اسلام پہنچایا ہے، قرآن جیسی دولت ان تک پہنچائی ہے کہ اس پر بھی میں تم سے کسی روپیے کا سوال نہیں کرتا ہوں، پیسے کا سوال نہیں کرتا ہوں، درہم و دنانیر نہیں مانگتا ہوں، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ یار اہل بیت سے اور کون لوگ مراد ہیں؟ یہی تو نبی کے
کے گھر والے ہیں، یہی تو نبی کے خاندان والے ہیں۔ اور کون مراد ہیں قرابت داروں سے؟ یہی تو حسین والے ہیں، یہی تو کربلا والے ہیں، یہی تو فاطمہ کے لاڈلے ہیں۔ تو بتلاؤ تو صحیح اس کو اور کیا ضرورت ہوگی جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے، جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہو الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں، جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہوں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بتاؤ اس کو اور کون سا منصب چاہیے؟ بتاؤ اس کو اور کون سا مرتبہ چاہیے؟ بتاؤ اس کو اور کس منصب کی ضرورت ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرما دیا ہو حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ یار اس کا اور کیا مرتبہ اس کو چاہیے؟ اگر فاطمہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہوں تو فرشتے حسین کا جھولا جھلانے کے لیے آ جاتے ہوں۔ یار بتاؤ اس کو اور مقام رفیع کیا چاہیے؟ اگر مصطفیٰ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں حسین مسجد نبوی کے اندر آ جائیں، مصطفیٰ جمعے کا خطبہ ترک فرما کر حسین کو اپنے سینے سے لگا لیں، تو بتاؤ اس حسین کو اور مرتبے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اگر حسین عید کے دن لباس کے لیے ضد کر دے، جنتی لباس لے کر حضرت جبرائیل امی حاضر ہو جاتے ہوں، بتاؤ اس کو اور کیا مرتبہ چاہیے؟ حسین کے لیے اور کیا مقام ہونا چاہیے؟ مصطفیٰ حالت سجدہ میں ہو، حسین پشت پر سوار ہو جائیں، حسین پیٹھ پر سوار ہو جائیں، مصطفیٰ سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، مصطفیٰ سجدے کو طول دے دیا کرتے ہیں۔ اے لوگوں بتلاؤ تو صحیح، ایک تمثیل بیان کر کے میں بات آپ کے ذہنوں کے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو خاتون جنت کے یہاں پر ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ لوگوں جس بچے کو امام حسین کے نام سے جانا جاتا ہے، جس بچے کو امام عالی مقام کے نام سے جانا جاتا ہے، جس بچے کو سید الشہداء امام حسین کے نام سے جانا جاتا ہے، جبرائیل امی رجسٹر لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے یہاں پر جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اے آقا جس وقت آپ کا دین لڑکھڑا رہا ہوگا، اسلام کا شجر طیبہ ڈگمگا رہا ہوگا، ایسے عالم میں حسین کو ایک سخت امتحان دینا ہوگا جس کا سبجیکٹ اسلام ہوگا، جن کا سینٹر کربلا ہوگا۔ لوگوں آج ہمارے آپ کے یہاں پر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کا بچہ ہائی اسکول کرتا ہے، کسی کا بچہ انٹرمیڈیٹ کی پڑھائی کرتا ہے، کسی کا بچہ بی اے کرتا ہے، بی ایس سی کرتا ہے، بی کام کرتا ہے، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اچھا ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے بچوں کا رخ اچھے اچھے کالجز کی جانب، بڑی بڑی یونیورسٹیز کی جانب کیا کرتے ہیں۔ کوئی ایم ڈی کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے تو کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ اب باپ کو بھی معلوم ہے اگر میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا میرے بیٹے کو امتحان دینا ہوگا، ماں کو معلوم ہے میرا بیٹا ایڈوکیٹ بنے گا میرے بیٹے کو امتحان دینا ہوگا، بھائی کو معلوم ہے اگر میرا بچہ ماسٹر بنے گا، میرا بھائی ماسٹر کی ڈگری کو حاصل کرے گا تو میرے بھائی کو امتحان دینا ہوگا۔ کوئی یہ دعا نہیں کرتا ہے مولا میرے بیٹے کو امتحان سے بچا لے، کسی بھائی کی یہ تمنا نہیں رہتی ہے مولا میرے بھائی کو امتحان سے بچا لے، بلکہ باپ آتا ہے مفتی عبدالستار صاحب کے پاس، بیٹا کے لیے دعا کے لیے مفتی صاحب سے بولتا ہے مفتی صاحب میرے بیٹے کے لیے دعائیں کیجئے گا، اللہ میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرمائے۔ ماں آتی ہے مفتی صاحب میرے شہزادے کے لیے، میرے لخت جگر کے لیے دعا کیجئے گا، اللہ میرے لخت جگر کو، میرے نور نظر کو کامیابی عطا فرمائے۔ بھائی آتا ہے مولانا غفران صاحب کے پاس، مفتی غفران صاحب میرے بھائی کے لیے دعا کیجئے گا، اللہ میرے بھائی کو ایگزام میں کامیابی عطا فرمائے، اچھے نمبر عطا فرمائے۔ بلا تشبیہ و تمثیل جب 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو خاتون جنت کے یہاں پر حسین کی پیدائش ہوتی ہے تو جبرائیل امی بھی رجسٹر لے کر آ جاتے ہیں۔ اے مصطفیٰ آپ کے نواسے کو ایک سخت امتحان دینا ہوگا، آپ کے نواسے کو ایک مشکل امتحان دینا ہوگا جس کا سینٹر کربلا ہوگا، جس کا سبجیکٹ اسلام ہوگا۔ اب خاتون جنت حسین کو ٹیوشن دے رہی ہیں، علی حسین کو ٹیوشن دے رہے ہیں، مصطفیٰ
مصطفیٰ حسین کو ٹیوشن پڑھا رہے ہیں. آپ فاطمہ آتی ہیں, آنے کے بعد فرماتی ہیں بیٹا حسین اس اسلام کی خاطر ہمارے بابا نے, تمہارے نانا نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے. بیٹا زمانہ کہے گا نانا نے وعدہ کیا تھا, نواسے نے اس کو توڑ دیا, نواسا اس کو پورا نہیں کر سکا, نواسا اس کو نبھا نہیں سکا. بیٹا اس اسلام کی خاطر میرے بابا تمہارے نانا کو لوگوں نے پاگل کہا تھا, لوگوں نے مجنوں کہا تھا, لوگوں نے ساحر کہا تھا, لوگوں نے جادوگر کہا تھا. اے بیٹا حسین بدتمیزی کی حد اس وقت ہو گئی تھی جب تمہارے نانا ہمارے بابا حرم شریف کے اندر نماز ادا کر رہے تھے. لوگ ہمارے بابا آپ کے نانا کے حلقوم میں گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر, چادر کا پھندا ڈال کر اس طریقے سے کھینچا کرتے تھے. ہمارے بابا آپ کے نانا کا دم گھٹنے لگتا تھا, آنکھیں باہر آ جاتی تھی, سانس رک جاتا تھا. اے بیٹا حسین اگر تمہاری رگوں کے اندر واقعی فاطمی دودھ ہے تو وہ ضرور جھولانی پیدا کرے گا. بیٹا حسین تم کو صبر سے کام لینا ہے. باپ حیدر ٹیوشن دے رہے ہیں, بیٹا حسین یہ تیرا باپ علی ہے. علی جب تیرے نانا مصطفیٰ دشمنوں کے مقابلے میں آیا کرتے تھے تو علی تنہے تنہا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کے نرغے میں کود جایا کرتا تھا. اے بیٹا حسین علی دشمنوں کے مقابلے میں آ جایا کرتا تھا لیکن تمہارے نانا مصطفیٰ کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتا تھا, اذیت نہیں پہنچنے دیتا تھا. اب نانا مصطفیٰ ٹیوشن دے رہے ہیں. اے بیٹا حسین تم کو صبر سے کام لینا ہے. اے بیٹا حسین تم کو صبر سے کام لینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. نانا مصطفیٰ ٹیوشن دے رہے ہیں. اے بیٹا حسین زمانہ کہے گا ایک نانا تو دین کو پھیلایا تھا لیکن نواسا اس دین کو بچا نہیں سکا تھا. نانا نے تو دین کو گھر گھر تک پہنچا دیا تھا لیکن نواسا اس کا تحفظ نہیں کر سکا تھا, نواسا اس کی حفاظت نہیں کر سکا تھا. بیٹا حسین زمانہ کہے گا نانا نے تو وعدہ کر لیا تھا لیکن ان کے نواسے نے وعدے کو توڑ دیا تھا. اے بیٹا حسین اس دین کی خاطر بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے. اے بیٹا حسین تم کو صبر سے کام لینا ہے, تم کو استقامت سے کام لینا ہے. اے بیٹا حسین تم کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا لیکن بیٹا حسین تم کو صبر کرنا ہے. دست بست عرض کرنے لگتے ہیں اے نانا جان یہ تو 3 دن کی بات ہے, یہ تو 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کا معاملہ ہے. اگر اس دین متین کی خاطر, اس اسلام کی خاطر آپ کے نواسے حسین کو اگر 3 سال بھی بھوکا پیاسا رہنا پڑا تو یہ حسین صبر سے کام لیتا رہے گا لیکن آپ کے اسلام کی عظمت پر پہرا دیتا رہے گا. اللہ اللہ. اب جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے نواسے کو بڑا سخت امتحان دینا ہوگا. ماں فاطمہ اب ٹیوشن دے چکی ہیں, بابا علی ٹیوشن دے چکے ہیں, نانا نواسے کو سمجھا چکے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں بتاؤ جبرائیل وہ کتنا سخت امتحان ہوگا, وہ کتنا مشکل امتحان ہوگا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو 3 دن, ان کے گھر والوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا, نہر فرات کا پانی بند کر دیا جائے گا. مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا نواسا صبر سے کام لیتا رہے گا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت سخت امتحان ہوگا. اسی پر صرف بس نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے 18 سالہ جوان بیٹے علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا نواسا صبر سے کام لیتا رہے گا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسی پر بھی بس نہیں کیا جائے گا, ان کے 19 سالہ بھتیجے قاسم کو شہید کر دیا جائے گا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سن لو جبرائیل میرا نواسا صبر سے کام لیتا رہے گا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسی پر بس نہیں کیا جائے گا, ان کے 6 ماہ کے شیر بخار بچے, دودھ پیتے بچے علی اصغر کو شہید کر دیا جائے گا. مصطفیٰ فرماتے مجھ کو اسلام بہت پیارا ہے, مجھ کو قرآن بہت پیارا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسی پر بس نہیں کیا جائے گا, ان کے بھائی عباس کے بازوؤں کو قلم کر دیا جائے گا, قلم کرنے کے بعد ان کو شہید کر دیا جائے گا. فرماتے ہیں مصطفیٰ مجھ کو اسلام اس سے
سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ آقا اسی پر بس نہیں کیا جائے گا، ان کے بھانجے اونو محمد کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ مصطفیٰ فرماتے اب بھی میرا حسین صبر سے کام لیتا رہے گا۔ یا رسول اللہ اسی پر بس نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ جتنے ساتھی آئیں گے، رفقا آئیں گے، ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ مصطفیٰ فرماتے حسین اب بھی میرا نواسا صبر سے کام لیتا رہے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خود ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ آقا اسی پر بھی بس نہیں کیا جائے گا، شہدائے کرب و بلا کے لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے، آقا ان کو کوئی دفن کرنے والا تو کیا ہوگا؟ آقا جس لباس کو پہن کر شہدائے کرب و بلا جام شہادت نوش کریں گے، اس لباس تک کو اتار لیا جائے گا، ننگے بدن کر دیا جائے گا شہدائے کرب و بلا کے لاشوں کو۔ مصطفیٰ فرماتے جبرائیل اسلام اس سے بھی زیادہ پیارا ہے، مذہب اس سے بھی زیادہ پیارا ہے، دین اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی پر بھی بس نہیں کیا جائے گا، اہل بیت نبوت ان حسین کی پاک گھر والیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے جائیں گے، ان کی چادروں کو اتار لیا جائے گا، بیمار عابد کو خیمے کے اندر ہی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، ان کی 7 سالہ بیٹی ننھی سکینہ کے گالوں پر تماچے لگائے جائیں گے، کانوں سے بالیوں کو کھینچ لیا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ارے جبرائیل سنو سنو جبرائیل، ارے تم تو یہ خاندان کی بات کرتے ہو، تم تو یہ کنبے کی بات کرتے ہو، تم تو 3 دن بھوک اور پیاس کی بات کرتے ہو، اگر میرے نواسے حسین کو اگر 3 سال بھی بھوکا پیاسا رہنا پڑا، یہ تو ایک خاندان ہے، اگر اللہ میرے حسین کو ایسے سینکڑوں خاندان بھی عطا کرے گا تو میرے دین کی خاطر، میرے مذہب کی خاطر، اس قرآن کی خاطر حسین اپنے خاندان کی قربانی تو پیش کر دے گا، لیکن میرے اسلام کی، میرے مذہب کی، میری دین کی عزت کو بچا کر کے رہے گا۔ تو لوگوں سنو سنو، حسین جو کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے نہیں، وہ اپنے خاندان والوں کو بچانے کے لیے نہیں، وہ اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ حسین جو کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ اپنے خاندان والوں کا لہو قربان کر کے، اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی پیش کر کے نانا مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے۔ آج کل لوگ کہہ دیا کرتے ہیں وہ تو خلافت کی لڑائی تھی، وہ تو منصب کی لڑائی تھی، وہ تو مرتبے کی لڑائی تھی۔ یار بتاؤ تو صحیح، اس کو اور کیا مرتبہ چاہیے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہو، اس کو اور کیا منصب چاہیے؟ تو حسین خلافت کے لیے نہیں، مرتبے کے لیے نہیں، منصب کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو اپنا اور اپنے خاندان کا لہو قربان کر کے نانا مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ یہ حسین ہے، اللہ اللہ، امام عالی مقام ہے۔ جب مولائی کائنات کا وصال ہو چکا ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بھی وصال ہو چکا ہے، امام حسن مجتبی بھی اس ظاہری زندگی سے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب یزید پلید وہ بدبخت جبراً حاکم بنا ہے۔ جبراً حاکم بننے کے بعد میں اس نے جگہ جگہ کو خط لکھنے شروع کیے ہیں کہ امام عالی مقام سے، عبداللہ ابن زبیر سے، عبد الرحمن بن ابو بکر سے، عبداللہ ابن عمر سے، خاص طریقے سے ان لوگوں سے میری بیعت لے لی جائے۔ اگر یہ بڑے بڑے لوگ بیعت لے لیں گے تو چھوٹے لوگ تو پھر بھی بیعت لے لیں گے۔ اس وقت مدینے کے جو گورنر تھے ولید بن عقبہ تھے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ کوفہ کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر تھے، یہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ یزید نے خط بھیجا ہے، ولید بن عقبہ کے پاس خط پہنچا ہے۔ اس وقت حسین مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے، تقریباً آپ کی عمر شریف 56 سال کو لگ چکی ہے۔ اللہ اللہ، اب ولید بن عقبہ کے پاس جیسے ہی خط آیا ہے، اس نے امام حسین کو
طلب فرمایا ہے۔ امام حسین اس گورنر کے پاس اپنے چند ساتھیوں کے سمیت پہنچے ہیں۔ ساتھیوں سے کہا ہے میرے ساتھیوں تم یہیں پر ٹھہرو، اگر اندر سے آوازیں بلند ہوں تو تم اندر چلے آنا، ورنہ میرے آنے کا انتظار کرنا۔ ادھر ولید بن عقبہ نے وہ مروان، وہ بدبخت جس کو مصطفیٰ نے گرگٹ کہا تھا، جس کے باپ کو بھی گرگٹ اور اس خود کو گرگٹ کہا تھا کہ گرگٹ ابن گرگٹ ہے یہ، اللہ اللہ، وہ مروان ولید بن عقبہ اس کو مشورے کے لیے بلا لیا کرتا ہے۔ وہ مشورہ دیتا ہے جیسے ہی حسین آ جائیں، اگر خلافت کو ہمارے امیر کے قبول کر لیں، اگر بیعت کو قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو قتل کر دینا۔ مروان نے یہ مشورہ ولید بن عقبہ کو دیا ہے۔ امام عالی مقام تشریف لائے ہیں۔ ولید بن عقبہ نے کہا ہے کہ اب تم امیر یزید کی بیعت کو قبول کر لو۔ امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور اتنی تاریکی میں رات میں اکیلے تنہا بیعت قبول نہیں کر سکتا ہوں، جو بھی بات ہوگی وہ سب کے سامنے کھلے عام ہوگی، تنہائی میں ہونے والی یہ بات نہیں ہے، جب سب لوگ بیعت لیں گے تو میں بھی بیعت لے لوں گا۔ یہ کہہ کر آپ واپس جانے لگے ہیں۔ اب مروان کہتا ہے کہ ارے یہی موقع ہے، ان کو قتل کر لو ورنہ بعد میں تم ان پر قابو نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عالی مقام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ میں واپس تشریف لے آئے ہیں۔ اب دیکھا ہے جیسے یزید کی بیعت کو آپ نے منع کیا ہے، حسین اعظم شہید اعظم سمجھ گئے ہیں کہ وہ بدبخت اب چین سے نہیں بیٹھے گا۔ جیسے اس کو پتہ چلے گا امام عالی مقام نے، امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، اب وہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اب امام حسین نے بہتر یہی سمجھا ہے اس نورانی جو اپن کے ساتھی تھے قافلے کو لے کر اب مدینے سے ہجرت کر کے مکہ پہنچا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ بتاؤ تو صحیح، اللہ کی قسم اس وقت کیا کیفیت امام حسین کی رہی ہوگی، جو حسین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں 55 سے 56 سال رہے کر جنہوں نے زندگی گزاری ہو۔ اے لوگوں، آج حجاج اکرام مدینہ کو جاتے ہیں، معتمر عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، 8 سے 10 دن مدینے میں رہنے کو ملتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جب مدینے سے روانگی ہوتی ہے، حاجی پر ایک الگ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جب تک حاجی مکہ میں رہتا ہے اس کو گھر کی بھی یاد آتی ہے، جب تک مکہ میں رہتا ہے اس کو کاروبار کی بھی یاد آتی ہے، جب تک مکہ میں رہتا ہے دوسری تمام باتیں بھی اس کو بچوں کی بھی یاد آیا کرتی ہے۔ لیکن جب وہی حاجی مدینے پہنچتا ہے، وہی معتمر جب مدینے پہنچتا ہے، صبح کو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتا ہے، دوپہر کو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری پیش کیا کرتا ہے، شام کو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھا کرتا ہے اور عرض کیا کرتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کہیں عرض کرتا ہے کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ کہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ پڑھا کرتا ہے۔ سوچو تو صحیح، جب حاجی 8-10 دن مدینے میں رہ لیا کرتا ہے، یار مدینہ، وہ مدینہ کے مدینہ 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 رہے گا، بھور میں سلامت سفینہ رہے گا، اور اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ جو بے چین والا مدینہ رہے گا۔ اب جس حسین نے 56 سال اپنے مدینے میں گزارے ہوں، جس حسین نے تقریباً 55 سالہ زندگی اپنی مدینے میں گزاری ہو، وہی حسین اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، وہی حسین جو اپنے چند گھر والوں کے ساتھ نانا مصطفیٰ کے روزے پر حاضر ہوا ہوگا، نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہوگا، اس وقت اس کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ ارے وہ حسین اس نانا سے جدا ہو رہا ہے جو نانا جس کو کاندھے پر سوار کر کے سواری کرایا کرتے تھے۔ ارے حسین اس نانا سے اپنا آخری سلام لے رہا ہے، اس نانا کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، جس حسین کی رضا کی خاطر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حسین کی خوشنودی کے لیے، حسین کی رضامندی کے لیے اگر مصطفیٰ سجدے میں ہوتے ہوں تو اللہ اللہ سجدے کو لمبا کر دیا کرتے ہوں۔ وہ حسین اگر ضد کر دیں، اللہ کی قسم جس کے لیے جنتی جوڑا آ جاتا ہو، وہ حسین مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اگر عریضہ پیش کریں، حسین ہم سواری پر سوار ہونا چاہتے ہیں، مصطفیٰ اپنے دونوں گھٹنے اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کے خود سواری بن جاتے ہوں، حسین سوار ہو جاتے ہوں۔ اگر حسین کہتے ہو نانا مصطفیٰ جو مدینے کی جو مکے کی سواریاں ہوتی ہیں نا، تو ان کے تو لگام بھی سواری کی ہوا کرتی ہے، آپ کے تو لگام نہیں ہے۔ مصطفیٰ پیاری پیاری زلفوں کو حسین کو تھما دیتے ہو، لو حسین ان اسی زلفوں کو تم لگام اپنی سمجھ لو۔ وہ حسین جب عرض کرتا ہو اے میرے نانا مدینے کی سواریاں آواز کیا کرتی ہیں، بولا کرتی ہیں، اسی حسین کی خوشنودی کے لیے، اسی حسین کی رضامندی کے لیے، اسی حسین کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم اونٹ کے جیسی آواز نکالنے لگتے ہوں، العنق العنق کرنے لگتے ہوں۔ یار بتاؤ تو صحیح، جب اس حسین نے اس نانا کے دربار میں آخری حاضری پیش کی ہوگی اپنے نانا مصطفیٰ کو، یار وہ مدینہ، یار وہ مدینہ جہاں پر تمام تکلیفوں کا مداوع کیا جاتا ہو، جہاں پر تمام تکلیفیں جا کر دور ہو جایا کرتی ہوں، جس کے بارے میں امام خود فرماتے ہوں بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں میں ہوا یہ کدھر کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ وہ مدینہ یا جس کے بارے میں کسی نے لکھنے والے نے لکھا ہو کہ مدینہ 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 رہے گا، بھور میں سلامت سفینہ رہے گا، اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ، جو بے چین والا مدینہ رہے گا، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہو کہ مدینہ 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 رہے گا، بھور میں سلامت سفینہ رہے گا، اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ، جو بے چین والا مدینہ رہے گا۔ کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے، اللہ اللہ، جس مدینے کا یہ معاملہ ہو، جس مدینے کی یہ بات ہو، جب حاجی پلٹتا ہو آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہوں، بار بار مدینوں کو پلٹ کے دیکھتا ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب امام عالی مقام نے اپنا آخری سلام پیش کیا ہوگا، نانا مصطفیٰ کی قبر اندر کے اندر کیا کیفیت رہی ہوگی، نانا مصطفیٰ کی قبر اندر کے اندر اللہ اللہ کیا حالت رہی ہوگی۔ حسین نے آخری سلام پیش کیا ہے، اب ماں فاطمہ کے روزے پر حاضری ہوا دی ہے، ماں فاطمہ کے مزار شریف پر حسین پہنچا ہے، ماں کو اپنی آخری سلام کیا ہے۔ اللہ اللہ وہ فاطمہ، وہ خاتون جنت جس نے حسین کی رضامندی کے لیے ہمیشہ حسین کو راضی رکھا ہو، اللہ اللہ اس فاطمہ کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ اپنی ماں فاطمہ کو سیدۃ النساء کو آخری سلام پیش کیا ہے، بھائی حسن کے دروازے پر پہنچے ہیں، بھائی حسن کے مزار شریف پر پہنچے ہیں، مزار شریف پر پہنچنے کے بعد بھائی حسن کو بھی سلام پیش کیا ہے۔ اب امام عالی مقام مدینہ چھوڑنے کے لیے، یار سوچو تو صحیح، کون ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو میں مدینہ پہنچوں اور مدینے سے واپس آ جاؤں؟ ہر کسی کی تمنا یہ رہتی ہو کاش کہ مجھ کو موت بھی مدینے میں آ جائے، جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہو اگر کسی کو یہ پسند ہو، وہ یہ چاہتا ہو کہ وہ جنت میں چلا جائے، وہ میرے مدینے میں موت کو پسند کر لے، جس کو مدینے میں موت آئے گی میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کر آؤں گا۔ اسی مدینے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت صغرا کی اس وقت طبیعت علیل تھی، حضرت صغرا کی جو اللہ اللہ طبیعت علیل تھی، اسی وجہ سے یہ قافلے میں ساتھ آپ کے نہیں جا سکی تھی۔ اب حضرت صغرا اصرار پر اصرار کر رہی ہیں، بابا جان میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ ادھر تو ان کے شوہر حاضر نہیں تھے حسن مثنیٰ، دوسرا ان کی طبیعت بھی علیل تھی، شوہر کی رضامند اجازت بھی نہیں تھی اور طبیعت بھی خراب تھی، اس لیے حضرت صغرا کو مدینے میں چھوڑا جا رہا ہے۔ حضرت صغرا کی ایک الگ کیفیت ہے، بار بار
اصرار کر رہی ہیں، آخر مجھ کو تنہا کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ جب چھوڑ ہی دیا گیا ہے، بابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے بابا جان کم از کم ایک بار تو اپنے بھائی علی اکبر سے پیار کر لو۔ علی اکبر کے پاس آئی ہیں، علی اکبر نے بہن صغرا سے پیار کیا ہے، اے بھائی مجھ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ علی اکبر کہتے ہیں بہن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ٹھیک 1 مہینے کے بعد میں تجھ کو لینے واپس ضرور آؤں گا۔ علی اکبر کے بعد میں علی اصغر کے پاس پہنچی ہیں، جھولے کو جھلایا ہے، چھوٹے سے شہزادے سے اس سے بھائی سے پیار کیا ہے، علی اکبر سے محبت کی ہے، کبھی گود میں لے کر پیار کیا ہے۔ حضرت صغرا کو چھوڑ دیا گیا ہے مدینے کے ہی اندر۔ اب یہ اہل بیت نبوت کا پاک قافلہ مدینے سے رخصت ہوتا ہوا مکہ پہنچ گیا ہے۔ ادھر کوفیوں کے خطوط پر خطوط آ رہے ہیں، خط پر خط امام عالی مقام کو لکھے جا رہے ہیں۔ امام عالی مقام کو ایک روایت کے اندر آتا 150 تقریباً خطوط لکھے ہوئے تھے، وہ بھی اتنے درد کے ساتھ لکھے ہوئے تھے، حسین ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، حسین ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، حسین ہم کس کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس لیے حسین ہمارا دین لٹ جائے گا، ہمارا ایمان چھن جائے گا، اس لیے حسین اب جلد تم کوفہ ہو جاؤ، ہم آپ سے اور آپ کے والد سے محبت کرنے والے ہیں، حسین ہم آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، آپ کی بیعت قبول کرنا چاہتے ہیں۔ خط پر خط حسین کو آ رہے ہیں، خط پر خط امام عالی مقام کو پہنچ رہے ہیں۔ بلا آخر امام عالی مقام نے اپنے بھائی حضرت امام مسلم اور ان کے 2 شہزادے محمد اور ابراہیم کو ان کے ہمراہ کوفہ بھیج دیا ہے کہ بھائی جیسے بھی معاملات ہوں، جیسے بھی حالات ہو، آپ ان سے ہم کو آگاہ کیجئے گا، خط کے ذریعے ہم کو جواب دیجئے گا، انشاءاللہ ہم بہت جلد ہم بھی کوفہ کو آ جائیں گے۔ اب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے مکہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں، کچھ دنوں مکہ میں رہنے لگے ہیں، اپنی زندگی کو بسر کرنے لگے ہیں۔ اب یہاں تک کہ جب امام مسلم کوفہ پہنچ چکے تھے، کوفہ میں شروع میں جب آپ پہنچے ہیں، کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، کوفہ کے لوگ چوک در چوک امام مسلم کے دست حق پرست پر امام حسین کی بیعت لیتے چلے جا رہے تھے، امام حسین کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے تھے، امام حسین کی خلافت کو تسلیم کرتے چلے جا رہے تھے۔ امام مسلم نے حالات اچھے دیکھے ہیں، اب امام مسلم نے خط لکھا ہے کہ بھائی یہاں کے حالات تو بہت اچھے ہیں، یہاں کے لوگ ہم سے اور ہمارے بابا دادا سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، اب آپ دیر نہ کیجئے گا، اب جلدی سے آپ بھی کوفہ کو تشریف لے کر کے آ جائیے گا۔ اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر تھے جو اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والے تھے، لیکن ایک بدبخت کو پتا چلا، ایک چغل خور نے چغل خوری کی، ظالم نے خط لکھا یزید کی جانب، یزید کوفہ تمہارے ہاتھ سے جانے والا ہے، اے امیر کوفہ نکلنے والا ہے۔ یہاں تو نعمان ابن بشیر امام مسلم کے دست حق پرست پر امام حسین کی بیعت لیتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے جلدی سے اب نعمان ابن بشیر کو گورنری سے معزول کر دیا جائے، گورنری سے ہٹا دیا جائے، ورنہ تمہارا تختہ پلٹ جائے گا، لوگ تمہاری بیعت کرنے سے انکار کر دیں گے۔ ادھر اس بدنہاد نے خط لکھا تھا، ادھر امام مسلم نے حالات کو اچھا جان کر، حالات کو اچھا پا کر امام حسین کی جانب خط کو روانہ کر دیا تھا، امام حسین پر وہ خط پہنچا تھا۔ انشاءاللہ اب یہاں سے آگا کے واقعات کہ امام حسین نے کیسے مکہ سے کوفہ کی جانب ہجرت کی ہے، اب نعمان ابن بشیر کو کس طریقے سے عہدے سے ہٹایا گیا، ابن زیاد بدبخت وہ بدنہاد کوفے کا گورنر ہونا، اب یہیں سے معرکہ کربلا شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے انشاءاللہ شہادتوں کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام باتیں اب ہم کل سے سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا تعالی کہنے سننے سے زائد نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ سبھی حضرات کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔